میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور پاک ساری کائنات بنی. نہیں یہ حدیث جو آپ پیش کرتے ہیں، یہ حدیث تو کہا جاتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث ہے ہی نہیں. اب تلاش کر لو، ملتی نہیں ہے. کیسی بات کرتے ہو پیارے ساتھیوں؟ اس کے بارے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق میں حدیث آپ کو نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ آج سے تقریباً یوں سمجھ لو 100 سال پہلے کی بات ہے. چھاپے خانے نہیں تھے، کتابوں کا چھپنا نہیں ہوا کرتا تھا، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. جب سقوط بغداد ہوا تھا اور چنگیز خانی آئے تھے تو مسلمانوں کے کتب خانوں کی کتابیں جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی تھیں. تو 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ رہا تھا. اتنی کتابیں انہوں نے ہماری برباد کی تھی. چھاپے خانے تو اب آئے، پہلے تو کتابیں ہاتھوں کی لکھی ہوتی تھی. دنیا کے چند نسخے ہوتے تھے. قرآن مجید جب لکھا گیا کل 7 نسخے حضرت عثمان غنی نے تیار فرمائے تھے، جو ہر 4 دہنگے عالم میں بھجوائے تھے. لوگ اسی سے فیض پاتے تھے، اسی سے یاد کرتے تھے. اسطوانۃ المصحف آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، میرے آقا کے سرہانے مبارک کی طرف. وہ مصحف، وہ جہاں وہ ستون جہاں پر کہ مصحف رکھا جاتا تھا، قرآن مجید لکھا ہوا تھا، صندوق کے اندر پڑا وہ رکھا ہوا ہوتا تھا. لوگ جاتے تھے، کھولتے تھے، تلاوت کی اور چلے گئے. پیارے ساتھیوں، تو ہوا یہ کہ جب کتابیں چھپنے کی باری آئی تو دوسرے لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے. ان کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی تھی. انہوں نے وہاں سے وہ کتاب حدیثیں نکال دی. اب اس پر دلیل کیا ہے کہ انہوں نے نکالی ہے؟ اب ذرا سنو، ذرا غور سے سنو. پیارے بھائیوں، تقریباً 10 اجلہ محدثین کرام، جلیل القدر محدثین، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حدیث سے نور کوٹ کرتے ہیں، پورے مکمل کی مکمل لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں حدیث لکھی ہوئی ہے. اب آپ مجھے ایک بات تو بتاؤ، 10 وہ محدثین ہیں کہ جو حدیث پاک پڑھاتے اور دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب ان کی کتاب میں حدیث بھی موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اب یہ مجھے بتاؤ کہ وہ کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے فلانے سے لیا اور اس نے مصنف عبد الرزاق سے لیا، میں نے فلانے سے لیا اس نے. یہ بات نہیں. ہر محدث نقل کر رہا ہے، مصنف عبد الرزاق کا حوالہ ڈائریکٹ دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محدثین جو ہیں مصنف عبد الرزاق سے دیکھ کر لکھ رہے تھے. اب یہ مجھے بتاؤ کہ ان سارے محدثین کو جھوٹا کہو گے یا اس ایک کو جھوٹا کہہ دو؟ سیدھی سی بات ہے. پیارے ساتھی، وہ اجلہ محدث سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر قط و برید کرنا یہ آج بھی ہو رہا ہے. میں صحیح بات عرض کرتا ہوں. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ ہماری کتابیں موجود، چونکہ کتب خانے زیادہ تر ان کے پاس رہے، دوسروں کے انہوں نے حدیثیں نکال دی. پیارے ساتھ، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن الحمدللہ شارجہ کا سلطان جو تھا وہ سنی ہے، اس نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام رکھا الجزء